السلام علیکم دوستو، ہمارے ملک کی سیاست کافی عرصہ سے 3 لفظوں کے گرد گھومتی رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی عاشق اور معشوق کی کہانی میں مین کردار 3 الفاظ آئی لو یو ہوتے ہیں، ویسے ہی ملک کی سیاست میں ان 3 لفظوں کا تذکرہ عام رہتا ہے۔ میں ہوں شہاب ظہیر اینڈ ویلکم ٹو پاکستانی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ 3 الفاظ کیا ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں NRO کی، جسے اردو میں قومی مفاہمتی فرمان اور انگلش میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں NRO وہ صدارتی فرمان ہے جو کسی کی ایما پر سیاسی مفاہمت ممکن بنانے کے لیے جاری کیا جائے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک خاص ہسٹری بھی ہے، اور اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ ہی بڑے بڑے مگرمچھوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک قانونی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ قومی مفاہمتی فرمان یعنی NRO 5 اکتوبر 2007 میں پرویز مشرف نے امریکی ایما پر بے نظیر بھٹو سے سیاسی مفاہمت ممکن بنانے کے لیے جاری کیا۔ اس قانون کے مطابق حکومت کو اس چیز کا اختیار دینا تھا کہ 1 جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 کے دوران مالی لوٹ کھسوٹ میں ملوث سیاستدانوں کو حکومت قومی مفاہمت کے جذبے کے تحت معاف کر سکے گی۔ اس مفاہمت کے نتیجے میں آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو خاندان پر تمام مالی لوٹ کھسوٹ کے مقدمات حکومت پاکستان نے واپس لے لیے تھے۔ NRO کا یہ ہتھ کنڈا سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں استعمال کیا گیا، جس کے تحت سیاہ فام حکومت نے سابقہ گورے حکمران کے ظلم معاف کر دیے تھے۔ اکتوبر 2009 میں جب آصف علی زرداری صدر مملکت تھے، اس فرمان کو پارلیمان کے سامنے پیش کر کے قانونی منظوری کا اہتمام کیا جانے لگا، جس کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون نے عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کا بیان دیا۔ عوامی اور سیاسی مخالفت کے پیش نظر حکومت نے اس قانون کا مسودہ پارلیمان سے منظوری کے لیے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کے مطابق 8000 سے زائد افراد اس فرمان سے فائدہ اٹھایا، جن میں سرکردہ آصف علی زرداری، الطاف حسین، رحمان ملک، حسین حقانی جیسے لوگ شامل ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، گورنر سندھ عشرت العباد کے علاوہ پاکستان کی مجلس قانون ساز کے 186 اراکین نے اس سیاہ صدارتی حکم سے استفاد کرتے ہوئے اپنے جرائم، جن کی اکثریت کرپشن کے مقدمات پر مشتمل ہے، معاف کرائے ہیں، جن میں قومی اسمبلی کے 152 اور سینٹ کے 34 اراکین شامل ہیں۔ ان سب معزز اراکین کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی شیرپا گروپ سے ہے۔ بعض دیگر افراد، جن میں اس وقت کے بعض وزراء بھی شامل تھے، مقدمات کھلنے کی وجہ سے کچھ پریشان تو ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہ آئی تھی۔ یہ ہے وہ قانون یا وہ ڈیل یا وہ سیاہ فرمان جس سے ایک معاہدہ کر دیا جاتا ہے، لیکن بلک بلک کر روتی اور سہولیت کو ترستی ہوئی عوام الناس کی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں ملتی، اور نہ ہی مجرم کو اس کی سزا ملتی ہے، بلکہ سب چیزوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں، یاد رکھنا کہ ایسے کام کرنے سے کبھی بھی قومیں ترقی کی منازل طے نہیں کرتی، بلکہ ایسی قوم ایک گھاس پھوس کا ڈھیر ہی کہلاتی ہے جو بس ظلم سہتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ باشعور قوم وہ ہوتی ہے جو اتحاد قائم رکھتی ہے اور شخصیات کی بجائے اپنے وطن کی سلامتی کا مفاد پہلے رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم آنے والی زندگی میں کسی کو بھی یہ موقع نہیں دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔